مسیح یسوع کے زندہ جلالی نام میں تمام بھائیوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو، اور نہایت خوشی کا موقع ہے۔ لاسٹ ویکینڈ پہ جو سا ویک تھا اس میں میرے انٹرنیٹ کو کوئی پرابلم ہوگی، تو وہ وسط ہی میں جو میں نے میسج تیار کیا تھا، اور جو میسج تھا وہ سننا ہی نہیں پایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن جو میں نے میسج تیار کیا تھا وہ اس کے اندر بہت ساری اسٹڈی پوائنٹ آف ویو کی باتیں تھی، بہت ساری علمیت کی، مکاشفے اور بھید کی باتیں تھی، لیکن جیسا ہوا بہتر ہوا۔ خداوند ہمارے لیے سب چیزیں بھلائی کے لیے پیدا کرتا ہے، اور چونکہ ہم جو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ادھر ہم ایڈوینٹ کے سیزن کو مناتے ہیں، اور ایڈوینٹ کا سیزن جس کو ہم پہلا آمد کا اتوار کہتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، اس کو منانا بھی چاہیے۔ تجسم مسیح کی ایک یادگاری جو ہم مناتے ہیں وہ نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اور جب مسیح یسوع پیدا ہونے والا تھا تو چرواہوں کو فرشتوں نے دکھائی دے کر یہ خوشی کا مژدہ دیا کہ دیکھو آج تمہارے لیے کنواری حاملہ ہوئی، اس کے ہاں بیٹا ہوا، وہ منجی ہے، وہ تمہارا بچانے والا ہے۔ تو کرسمس میں ہماری نجات آتی ہے، اور اگر ہم نجات سے واقفیت ہی نہیں رکھتے تو کون سا کرسمس؟ کرسمس وہی منا سکتا ہے جو نجات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان فشانی کرتا اور اس خوشی سے لبریز ہوتا جو خداوند یسوع مسیح کی تسلی سے بھرپور ہوتی ہے۔ اور آج چونکہ آمد مسیح کے اتوار کے حوالے سے جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، میرا میسج اس سے بالکل فرق نوعیت کا ہے۔ اور جب میں اس بات کو پیسج کو کھولوں گا، بیان کروں گا، تو لوگ کہیں گے لو جی آج پھر ساڑ پھکن والا۔ تو ہرگز ایسی بات، آج ہم کچھ سیکھیں گے، کچھ علمیت کی باتیں سیکھیں گے، اور تاکہ ہم آئندہ کے لیے تیار ہوں۔ ہماری زمین کے اوپر بھاگ دوڑ آسمانی ہونے کے لیے، ہم آسمانی شہری ہیں، ہم زمین پہ رہتے ہوئے آسمانی شہری ہونے کا رتبہ حاصل کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس زمین کا نور اور نمک ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے فضل سے ہم ایسا کریں گے بھی۔ تو وقت ضائع کیے بنا ہم کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک دیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت مقدسہ کی میں تلاوت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ میری آج گلاس جو نظر کی ہے نا کہ وہ بھی پتہ نہیں کدھر ہے، بچوں نے رکھ دی، میں اسی طرح کوشش کرتا ہوں۔ اور لدیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اسی لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اسی لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے
آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ، میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ اس میں کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں کہ اس پیراگراف کو اور اس کلام پاک کے حصے کو متعدد بار ہم اعلیٰ خادم الدین سے سن چکے ہیں، اور بہت سے مقامات پر اس کلام مقدس کے حصہ کو پیش کیا جاتا ہے، اور چونکہ 7 مکاشفہ کے خطوط کے تناظر کے اندر دیکھا جائے تو یہ آخری وقت کے لوگوں کی کلیسیا کے تعلق سے تحریر کیا گیا، اور یہ لودیکیا کی کلیسیا اور فیلدلفیا کی کلیسیا آخر ایام کے اندر موجود کلیسیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن جو اس کے اندر نام استعمال کیا گیا ہے لودیکیا، لیڈوسیا، یہ بڑا اہم ہے۔ اس کی جغرافیائی حالات کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کو پرکھنا نہایت مناسب ہوگا تاکہ ہم اس کے بارے میں اور بہت ساری باتوں کو جان سکیں کہ اس شہر کے لوگ کیوں اپنے آپ کو مالدار تصور کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی کامنڈیشن سنتے ہیں، یا جو خداوند یسوع مسیح اپنے اعتراضات لودیکیا کی کلیسیا کے اوپر لگاتا ہے اور ان کے اوپر سچائی کو ظاہر کرتا ہے، ان کے اندر کیا خصوصیات ہیں، کیا خواہش ہیں، اور وہ کیوں ہیں۔ لودیکیا کی جو جگہ ہے، جو شہر، یہ 260 سے 250 قبل مسیح اینٹیوکیس ایک شام کا فرما روا تھا، اس نے اس شہر کی بنیاد ڈالی، اور اس نے اس شہر کا نام اپنی بیوی کے نام پر رکھا، لودیکی، جسے ہم لودیکیا کہتے ہیں، اور عبرانی میں بھی اسے لیدوکیا ہی کہتے ہیں۔ یہ شہر 190 قبل مسیح میں اپنی شہرت کو پانا شروع کیا، یہ کیونکہ شہر ایک ایسے مقام پر موجود تھا جہاں پر بہت سارے ہائی ویز ملتے تھے۔ آج جن کو ہم ہائی ویز کہتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے پنڈی سے سیال کوٹ جانا ہے تو آپ کو وزیر آباد جانا پڑے گا، تو وزیر آباد ایک جنکشن ہے جہاں سے رستہ سیال کوٹ کی طرف اور بہت سارے نارووال، پسرور وغیرہ کے علاقوں کی طرف نکلتا ہے، اور بہت سارے مقامات کو ٹچ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے وزیر آباد ادھر اہم ہے، کیونکہ وہ بہت سارے علاقوں کو ٹچ کرتا ہے اور بہت سارے مسافر وزیر آباد سے ہو کر گزرتے ہیں۔ لودیکیا کا علاقہ ایک ایسے سپاٹ پر تھا، ایسے مقام پر تھا جہاں پر بہت سارے میجر روٹس آ کر ملتے تھے، اور بہت سارے اقوام، بہت سارے لوگ لودیکیا کو جانتے تھے، اور وہاں پر اپنے سفر سے تھکے ماندے ہونے کے باعث سٹے بھی کیا کرتے تھے، اور بہت سارے ٹریڈیشنز، روایات اور پرانی جو سی دستاویزات ہیں ان کے مطابق ہمیں علم ملتا ہے
کہ لدیکیا بینکنگ کی صنعت میں بہت آگے تھا. وہاں پر لوگ بینکنگ کیا کرتے تھے. اب مجھے اس کا علم نہیں کہ وہ کس طرح کرتے تھے. بینکنگ کو اگر ہم پسے پشت پھینک دیں، لیکن لدیکیا کے لوگ بھیڑیں جو پالتے تھے ان سے بہت عمدہ اور نفیس قسم کا وول اون حاصل کی جاتی تھی، اور اس سے طرح طرح کے کپڑے تیار کیے جاتے تھے، اور وہ بہت زیادہ سرمایہ کماتے تھے. اور لدیکیا کے لوگ خاصے مالدار تھے، اور ایک خاص نوعیت کی چیز جو لدیکیا کے علاقے میں بنائی جاتی تھی وہ آنکھوں کے لیے دوا تھی، جو پرگا کے صوبہ میں لدیکیا موجود ہے. پرگا کا پاؤڈر اگر آپ لکھیں پرگین پاؤڈر، آپ کو اس کی ہسٹری تقریباً 2100 سال پہلے ملے گی، کہ آنکھوں کے لیے جس طرح آج کل ہم آنکھوں کی کوئی بیماری پاکستان میں جب کوئی بھی بیماری آ جائے، آنکھیں لال ہو جائیں، تو لوگ کیا کہیں گے جی بورک والے پانی سے آنکھوں کو دھوئیں. وہ اسی قسم کا کوئی بورک کا یا کوئی پاؤڈر بناتے تھے جو آنکھوں کے لیے نہایت مفید تھا، اور اس کی شہرت دور دراز کے علاقوں میں بلکہ دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، جہاں تک لوگوں کی رسائی تھی کہ پرگیا کا آنکھوں میں پاؤڈر لگانے والا بہت مفید ہے. ایک اور روایت بھی پائی جاتی ہے کہ لدیکیا کے علاقے میں ایپگرس ایک علاقہ جو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سے گرم چشموں کا پانی لدیکیا کے اندر بہہ کر آتا تھا. یہ دائیں جانب کی طرف سے آتا تھا، اور دوسری جانب سے ٹھنڈا پانی بہہ کر لدیکیا کے شہر میں آتا تھا. اور جب وہ دونوں پانی مکس ہو جاتے تھے، نہ وہ ٹھنڈا رہتا تھا نہ وہ گرم رہتا تھا، بلکہ نیم گرم ہو جاتا تھا. اب ہم جیوگرافیکل سچویشن سے کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں کہ جی اس کی جیوگرافیکل سچویشن کچھ ایسی تھی، اور اس کے کچھ معاملات ایسے تھے، اور ان کے لوگ کافی زیادہ پیسہ کما رکھا تھا انہوں نے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لدیکیا کا شہر یسوع مسیح کی آسمان پہ اٹھائے جانے کے تقریباً 28 سال بعد، یعنی کہ 60 کی دہائی میں زلزلے کے ساتھ مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو گیا. لدیکیا کے شہر کے لوگوں کے مال اور دولت کی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رومی حکومت نے جب انہیں آفر کیا کہ ہم تمہارے شہر کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کی مدد لینے سے انکار کیا، اور اپنے ہی پیسے سے اس کو کچھ ہی عرصے کے اندر دوبارہ کھڑا کر دیا. اب لدیکیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک نہایت اہم اور فخر کا باعث تھا کہ انہوں نے اپنے ہی بدولت، اپنے ہی مال کے دم پر اور اپنے ہی قوت بازو کے دم پر اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا. ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ مکاشفہ جو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں وہ 85 سے لے کر 95 میں تحریر ہوئی ہے. لدیکیا کے تباہ ہونے کے بعد، اور جب وہ دوبارہ سے تعمیر ہو چکا تھا، ان لوگوں کے سوچنے کا معیار ہی فرق تھا. لیکن وہاں پر بہت سارے مسیحی آباد تھے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، اور وہ مسیحی کہلاتے تھے. اب ہم ساری سچویشن سمجھ چکے ہیں کہ وہاں پر کیا معاملات تھے. جیسے کہ وہ ایک قسم کا فیشن ڈسٹرکٹ تھا. جب ہم
فیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ہم کراچی کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ فیشن کی انڈسٹری، لیکن لدیکیا اپنے آپ میں ایک فیشن انڈسٹری تھی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ بھیڑوں کا وول اکٹھا کیا جاتا تھا، ان کی بال سے بہت سارے طرز کے کپڑے تیار کیے جاتے تھے، اور وہ فیشن ڈسٹرکٹ تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح لدیکیا کی کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہے اور ان کو اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ مکاشفہ کے تمام تر خطوط کے اندر مختلف قسم کے القابات یسوع مسیح اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جو صرف اور صرف اسی کی ذات کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں، اور انہیں کوئی کر نہیں سکتا۔ اور یسوع مسیح اپنے لیے استعمال کرتا ہے کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ اب لدیکیا کی کلیسیا کو یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ آمین میں ہوں۔ آمین ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی نوعیت آپ ہے۔ ہم اس لفظ کو دن میں نہ جانے کتنی دفعہ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی دعا دے، ہم اس کے لیے بھی آمین کرتے ہیں، اور جب ہم خود دعا کریں تو بھی آمین کرتے ہیں۔ کسی کی دعا کے ساتھ ہم منسلک ہیں تو اس کی دعا کے اینڈ پہ بھی ہم آمین کہتے ہیں، اور اگر کوئی اچھی بات آپ کے تعلق سے کر رہا ہو، بھلے ہی وہ دعا نہ ہو، پھر بھی ہم آمین کہنا پسند کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میں آمین ہوں، اور میں سچا ہوں، اور میں برحق ہوں، اور خدا کی خلقت کا مبدا ہوں۔ جو کچھ بنا ہے، اور یا تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، وہ سب کی خلقت کا مبدا میں ہوں، اور میں آمین ہوں۔ جو کچھ میں تم سے کہنے جا رہا ہوں وہ ہو بہو ہوگا، اور ان باتوں میں سے ایک بھی بات غلط نہیں، بھلے ہی تم کچھ اور سوچ رہے ہو، بھلے ہی تمہارے وہم و گمان کے اندر وہ بات آئی ہے، سمائی ہے یا نہیں، لیکن جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں اور جو باتیں میں تمہارے گوش گزار کر رہا ہوں، وہ باتیں حقیقت اور سچ اور برحق کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ میں آمین ہوں۔ اب یسوع مسیح لدیکیا کی کلیسیا کو کیا فرماتا ہے؟ پڑھ تو ہم پہلے بھی چکے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہم پہلے ریڈنگ کی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا ریڈنگ کی ہے، لیکن میں اس سے ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ وہ ہمارے وہم و گمان میں نہ صرف بلکہ دل و جان میں بھی سرایت کرے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ بس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اسی لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اب جو لدیکیا کی جیوگرافیکل سچویشن بھی میں نے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پر واقع ہی دو ایسے چشمے بہتے تھے جو آپس میں ملتے تھے، ایک گرم اور ایک ٹھنڈا، اور وہ نیم گرم ہو جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس جیوگرافیکل سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے لوگوں کی اندرونی سچویشن بتا رہے ہوں کہ جس طرح تمہارے شہر کا پانی نیم گرم ہے، اسی طرح کہ تم بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم دنیاوی طور پہ کم ہو یا کم مالدار ہو، ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ نہایت امیر کلیسیاؤں میں سے ایک تھی، اور
खुदावन यीशु मसीह उनसे कहता है कि लेकिन जिस मकसद के लिए तुम मेरे पास आए हो या तुम्हारा बुलावा हुआ है, उस काम में तुम नीमगर्म हो। और उर्दू बाइबल में और इंग्लिश बाइबल में एक लफ्ज जो इस्तेमाल नहीं हुआ, इत्तदाल पसंदी का मुजाहरा किया गया। उर्दू में लिखा गया कि मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, और इंग्लिश में लिखा गया I'll spew you out of my mouth। तो जो सा ओरिजिनल वर्ड टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया उसका मतलब है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से उल्टी की तरह निकाल फेंकूं, जो अपने सिस्टम से सब कुछ निकाल दिया जाए। उल्टी वो होती है जो आपका बदन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसे आपका बदन अपने अंदर रहने नहीं दे रहा, उसे उल्टी किया जाता है। अगर उल्टी ना हो तो इंसान की तबीयत मजीद बदतर हो जाएगी। लेकिन ये बात अमीन, बरहक और खुदा का सच्चा गवाह और खलकत का मबदा कह रहा है, क्योंकि उनकी नजर अपनी दुनियावी पेश रफ्त के ऊपर बहुत ज्यादा थी, ना कि खुदा के कलाम के ऊपर। उनकी वजह तो दीन के मुताबिक थी, मगर उनके अंदर दीनदारी नहीं थी। वो अपनी जात के ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे और वो कहते थे, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। खुदावन यीशु मसीह जो उस इलाके की खूबियां थी वो ही उनके बरखलाफ इस्तेमाल कर रहा है कि जब आप किसी इलाके के अंदर रहते हो, खास तौर पे किसी सनती इलाके के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रहते हो, खास तौर पे भाई सुहेल इस बात को बखूबी जानते होंगे कि पंखों की इंडस्ट्री गुजरात के अंदर बड़ा अहम काम करती है। ना सिर्फ गुजरात में बल्कि गुजरात का नाम पूरे पाकिस्तान में है, क्योंकि पंखों की आला क्वालिटी गुजरात में से निकलती है। और गुजरात के लोग पंखों को ही बना बना के आज मालदार बन गए। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी पंखे बेच बेच के, और भी बहुत सारी सनतें गुजरात शहर में हैं, लेकिन पंखे बनाने की सनत गुजरात सिटी में। अब लुधिकिया के लोग मालदार थे, वो बैंकिंग भी करते थे, वो वूल की प्रोडक्ट को भी दूसरे ममालिक में सेल करते थे, और उनका आंखों का पाउडर और बीमारियों की तशखीस, उधर एक मंदिर था, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, मन कराओ कुछ इसी तरह का मंदिर था। वो मंदिर यूनिवर्सिटी थी, और वो यूनिवर्सिटी मेडिसिनल थी, दवाइयों की इजादात, यानी कि उधर मेडिसिनल डॉक्टर बनते थे। लुधिकिया के लोग समझते थे हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं, हमें बीमारी हो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, हमें किसी चीज की जरूरत हो हमारे पास माल और दौलत है, हम अपने माल और दौलत के सर पर सब कुछ कर सकते हैं। उनको लिबास की कमी नहीं थी, वो तरह तरह के लिबास पहनते थे, और तमाम दूसरे इलाकों के लोग उन्हें रश्क की नजर से देखते थे, उन पे रश्क करते थे कि यार क्या लिबास पहना है तुमने। कुछ इसी तरह के हालात हमारे भी। मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा। क्रिसमस आता है ना, तो साड़ियां बहुत सारियां भैनां चर्च ही नहीं जांदियां, साडे कोल नवा सूट नहीं।
نئے بوٹ، نئے ساکس، نئی پینٹیں، اور پتہ نہیں کیا کیا فیشن کیا ہوتا ہے کہ میں بعض اوقات میں ندامت سے میرا سر بھی جھک جاتا ہے کہ یار بھائی کیا کر رہے ہو. فلمی فیشن کیا ہوتا ہے جو سا دنیا کے اندر ریالٹی میں نہیں ہو رہا ہوتا. اس دن کرسمس کے دن ہم بھی چرچ میں جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں پیسہ بھی ہے، اچھا لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے. اور جس چیز کے لیے چرچ میں گئے ہوتے ہیں وہ چرچ میں ہوتا ہی نہیں. اسی میں آپ کو اس کا ثبوت ملے گا. یسوع مسیح ایسے حالات میں جب ہم کرسمس کے موقع پر چرچ کے اندر مختلف اقسام کے لباس زیب تن کیے ہوئے اپنے آپ کو بڑا خوبصورت اور خوش نما سمجھتے ہوئے چرچ کے بارگاہوں کے اندر قدم رکھتے ہوئے جا بیٹھتے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر کوئی وہم اور کوئی گمان بھی ایسا سمایا نہیں ہوتا کہ آیا یسوع آیا کیوں تھا. لدیکیا کی کلیسیا نے اسے ایکسپٹ کر لیا، واہ جی واہ یسوع نے بڑے کام کیے، لیکن ہم ہیں، ہم مالدار بھی ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، بیماریوں کا علاج ہمارے پاس ہے، ہم ہیں. لیکن یسوع مسیح اس سے کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت ہے اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. آپ کی نظر خراب ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ طبعی طور پہ یا بدنی طور پہ کمزوری کا شکار ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا لباس میلا کچیلا ہو اور بہت ہی بوسیدہ پرانا لباس آپ نے پہنا ہو، آپ کی جیب کے اندر پھوٹی کوڑی نہ ہو، لیکن آپ منتظر صرف اور صرف اپنے خداوند کے ہوں، یہ میٹر. میں اچھا لباس پہن کر بہترین اپنا میک اپ کر کے چرچ چلا جاؤں اور یسوع مجھے کہے کہ میں ابھی تجھے اپنے منہ سے الٹی کی طرح باہر پھینک دوں گا، میری کیا اوقات ہے؟ لدیکیا کی کلیسیا اپنی تمام تر آسائشیں جو اس نے اکٹھی کر لی تھی ان کے اوپر وہم و گمان میں لگی ہوئی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی نگاہ میں زیرو ہے. جب میں اس پیسج کو پڑھتا ہوں تو مجھے پالوس رسول کی وہ بات جو اس نے فلپیوں کے خط میں کہی کہ مسیح یسوع کی محبت کی بڑی خوبی کے سبب سے میں ان تمام چیزوں کو جو میرے نفع کی تھی اپنا نقصان سمجھتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کو کوڑا جانتا ہوں. نعرے میں یسوع مسیح کے لگاؤں وقتی طور پہ چرچ میں آ کر، پرستش کے دوران میں اتنی تالیاں بجاؤں میرے ہاتھ لال ہو جائیں، شام تک میرے ہاتھ سون کر رہے ہوں، لیکن وہ سب کچھ وقتی تھا. خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں پرماننٹ رہنا چاہتا. یسوع مسیح کا کوئی سوئچ تو ہے نہیں ہے کہ میں لائٹ کی طرح آف کروں آن کروں. لائٹ کا سوئچ آن کیا لائٹ ہوگی،
बंद किया लाइट ऑफ होगी। यीशु मसीह खलकत का मबदा है। लुदीकिया की कलीसिया ने उसे फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि यीशु मसीह की हस्ती, उसकी शख्सियत है क्या। वो जिस तरह कहते हैं ना, चलो क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट खेल ली बस, क्रिकेट खेल के घर आगे बचे, उसके बाद क्या कोई और गेम खेल लो। यीशु मसीह गेम नहीं है और यीशु मसीह दुनिया का भी नहीं है। वो जमीनी नहीं है, वो आसमानी है। वो आसमान ही से आया और आसमान पर ही है। जमीन पर वो आके मर गया और जिंदा हुआ। अब वो अब तक जिंदा रहेगा और वो ही अदालत भी करेगा। यीशु मसीह ने लुदीकिया की कलीसिया के ऊपर जाहिर कर दिया कि नंगा भी है, तू फैशन डिस्ट्रिक्ट में रहता है, अच्छे अच्छे लिबास पहनता है, लेकिन मेरी निगाह में तू नंगा है, क्योंकि तेरे पास रास्तबाजी का लिबास है कोई नहीं। तू अपनी निगाह में समझता है कि मेरे पास आंखों को दुरुस्त रखने के, तंदुरुस्त रखने के पाउडर्स मौजूद है, मैं बूढ़ा होकर भी अपनी बनाई को नहीं खोऊंगा क्योंकि मेरे पास इलाज है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू अंधा है, तू तो देख ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप मसीहत में दाखिल होते हैं तो आपकी बातन की आंखें रोशन हो जाती हैं, जिसके बाइस आपके ऊपर भेद और मकाशफत का रूप नाजल होता है। ये यीशु मसीह की कुर्बत के अंदर होता है। और यीशु मसीह की कुर्बत से लुदीकिया की कलीसिया गाफिल थी। अब यीशु मसीह ने तमाम तर उनकी खामियां, उनके अकायद के अंदर बगाड़ और यीशु मसीह को ना जानने के जो इल्जामात थे, उनको बता दिए कि तुम्हारे अंदर ये खराबियां हैं। अब यीशु मसीह उनको इलाज बता। अब यीशु मसीह उनसे कहता है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। दुनियावी दौलत इकट्ठे करने से हम कभी दौलतमंद नहीं हो सकते। इस चीज का मुझे एहसास तब हुआ जब मेरी वालदा मरी। मेरी वालदा का इंतकाल 2000 गालबन 11 में हुआ था। और इत्फाकन तमाम मेरे बहन भाई इस मुल्क में ही थे। उनका बाईपास हुआ। बाईपास की एक रकम मखसूस थी। मैंने कहा यार नहीं, हमारे पास पैसे हैं, ऑपरेशन हो जाएगा। हमने पैसे जमा कराए, ऑपरेशन के लिए भेजा। ऑपरेशन बड़ा लेंथी ऑपरेशन था, बीच में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई, बिगाड़ पैदा हुए, कोमा में चली। 21 दिन तक शिफा इंटरनेशनल में हमने रखा, इस उम्मीद पे कि वो दोबारा से जामबर होंगी, एक्टिव होंगी। और एक बड़े नामवर अस्पताल में रखा, कसीर तादाद में रुपए का खर्च किया। और मुझे याद है कि 21-22 दिन जो हॉस्पिटल में मेरी वालदा रही, मैंने कितनी दफा बाइबल पढ़ी मुझे याद नहीं, मैंने कितनी दुआएं की, लेकिन वालदा मेरी इंतकाल कर गई। उनका इंतकाल हुआ, जो रस्मात होती हैं, जनाजे वगैरह हुआ।
جنازے کے بعد میں نے خدا سے ایک بات کرنا شروع کر دی کہ تو نے میری جو دعاؤں کا جواب نہیں دیا۔ بڑی دھیان سے سنیے گا، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی پرسنل گواہیاں سناؤں۔ 2.5 سال گزر گئے، خداوند کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 2.5 سال کے بعد خدا نے مجھے جواب دیا کہ آپریشن سے پہلے کیوں نہیں مانگی؟ زندگی تو میں نے دینی ہے، تو وہ میں آپریشن کے بغیر بھی دے سکتا ہوں۔ لودیکیا کی کلیسیا بھی میری طرح ہی غافل تھی۔ خیر، میں 6 بہن بھائیوں کا مشترکہ فیصلہ تھا، اس میں میرا کوئی فیصلہ ذو معنی بھی نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اور لودیکیا کی کلیسیا اپنے میڈیسن پر، اپنی تمام تر چیزوں کے اوپر بڑا فخر کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کہلاتے اور روحانی اجتماعات کے اندر بڑی دھوم دھام کے ساتھ شمولیت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ کم بخت ہے تو، تجھے تو علم ہی نہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو مالدار ہو جائے۔ یہ آگ میں تپایا ہوا سونا اس ایمان کا سونا ہے جو آپ کی زندگی میں سے جھلکنا چاہیے، جو نور کی مانے چمکے، اور وہ ایمان کلام مقدس ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور آگے جو صلاح یسوع مسیح لودیکیا کی کلیسیا کو دے رہا ہے، اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ ہم جو مرضی لباس پہن لیں۔ اور مزے کی بات ہے، میں اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہوں، کیونکہ خواتین کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑا مہنگے سے مہنگا لباس پہن لیں، اور خواتین ہی کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی فنکشن پہ جائیں نا، انہوں نے بڑا فینسی قسم کا لباس پہنا ہوتا ہے، فنکشن سے واپس آتی ہیں ایک دم سے کپڑے چینج کر کے سب سے پرانا بوسیدہ لباس وہ پہنیں گی، کہتے سے ریلیکس ہوں گی میں۔ یہ حالت ہے انسان کی، کسی حال میں وہ خوش نہیں ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو جو مرضی کپڑے پہن لے، لیکن تو ننگا ہے، مجھ سے تو سفید پوشاک لے گا تو تیری برہنگی ڈھکے گی، کیونکہ تیری برہنگی گناہوں کی برہنگی ہے جو صرف اور صرف میں ہی دور کر سکتا ہوں۔ میرے علاوہ اور کوئی بھی تیرے گناہوں کی برہنگی تجھ سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا لہو پاک ہے، میں امین ہوں، میں برحق ہوں، میں سچا ہوں، اور خدا کی خلقت کا مبدا ہوں، سارا اختیار میرے پاس۔ اور آگے چل کر وہ کہتا ہے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ ہم بہت ساری مل بیٹھ کر مسیحی لوگ کلام مقدس کو اپنی سوچ کے مطابق سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عزیزو، جب تک آپ ڈیوائن انٹرونشن کو ویلکم نہیں کریں گے، الہی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر دخل اندازی کا موقع نہیں دیں گے، تو آپ کلام مقدس کو نہیں پڑھ سکتے، نہ سمجھ سکتے۔
کیونکہ اپنے شاگردوں کو بھی کلام مقدس کو سمجھنے کی عقل خداوند یسوع مسیح خود دے کے گیا، ان کے ذہنوں کو کھول کے گیا تاکہ تم کلام مقدس کو سمجھ۔ یوحنا رسول کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ کیا کتاب مقدس میں نہیں لکھا کہ وہ خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے؟ ہمیں اب اس پوائنٹ آف ویو سے کلام مقدس کو پڑھنا ہے کہ کیا ہم کسی انسان کی دلیل کو قبول کر رہے ہیں یا تمام تر تعلیمات خداوند سے پا رہے ہیں۔ کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں انسانوں کے ذریعہ سے ہماری زندگی کے اندر امڑ آتی ہیں جو کلام مقدس میں نہیں ہوتی۔ بہت ساری سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی کلیسیا کی باتیں بتا سکتا ہوں۔ 10ویں دی عبادت کرا لو جی، یہ 10واں کیا ہوتا ہے؟ چلیں ایک رسم چلتی آ رہی ہے، مائیاں ہو رہی ہیں، پھر مہدیاں ہو رہی ہیں، یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے۔ مائیاں جو ہوتی تھی وہ سکھوں کے معاشرے میں تھی۔ یہ تمام تر رسومات ہمارے اندر امڑ کر آ رہی ہیں۔ یسوع مسیح لودیکیا کی کلیسیا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، تجھے دکھائی دے کہ میں نے کیا بولا ہے اور تو کیا کر رہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کلام مقدس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں جو کلام میں ہے بھی نہیں۔ جس طرح کہ ایک بات ہم سنتے ہیں، حرج نہیں ہے لیکن وہ کلام میں بھی نہیں۔ آپ بول دیں تو بول دیں، اس میں مائنڈ نہیں کرتا اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس آیت کو تلاش کرنے میں کم و بیش مجھے 7-8 مہینے لگ گئے، تب اتنی ایپس بھی نہیں تھی جس طرح آج کا جدید دور ہے کہ کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ کلام مقدس کے اندر کہاں لکھا؟ یسوع مسیح تو کہہ رہا میں سرما لے لو تاکہ تیری آنکھیں روشن ہو جائے۔ وہ آنکھیں کون سی؟ وہ روحانی آنکھیں۔ جب ہم روحانی طور پر چلیں گے تو جسم کے کاموں کو نیست و نابود کر دیں گے، جسم کی خواہش کو مار دیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا مسا ہم پر ٹھہر جائے گا اور وہ غالب آیا ہے، وہ ہمیں بھی فتح سے ہمکنار کرے گا، وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر زیادہ غلبہ بخشے گا۔ ہم اپنے تمام تر وہم اور گمان اور ارادوں اور تمام تر دلی خواہشات کو اپنے سے دور رکھ کر کلام مقدس کو پڑھیں۔ جذبات اور کلام کا کوئی بھی میل جول نہیں۔ کلام کلام ہے، جذبات جذبات ہے۔ جذبات آپ کی زندگی سے ہے، اور جو جسمانی ہے وہ جسمانی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت ابدی زندگی۔ اب لودیکیا کی کلیسیا کے اوپر خداوند یسوع مسیح یہ تمام تر باتوں کو ظاہر کر چکا ہے اور ان کو صلاح بھی دے چکا ہے کہ اب تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ تم ان چیزوں کو حاصل کر لو جو حقیقی ہیں۔ یسوع مسیح ان کو دے نہیں رہا، پوائنٹ یہ ہے۔ یہ تمام تر چیزیں آپ نے اپنی جاں فشانی سے حاصل کرنی۔ اگر ہم جاں فشانی نہیں کریں گے تو ہم اچھے نوکر کس طرح؟ اور اگر خداوند یسوع مسیح خود ہی کہے کہ جھولی سے ہم نے کر دو، میں یہ ساری چیزیں برکتیں تمہارے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں، جھولی میں ڈال دیتا ہوں، تو وہ مالک کیسا ہے؟ ایسا تو کوئی مالک نہیں۔
फालूस रसूल कहता है जहां तक पहुंचे हैं वहां तक ही रहे, उससे ज्यादा ना बढ़े। तो जितनी समझ आ रही है उसके मुताबिक खुदावन की खिदमत को किए जाएं, जाफशानी किए जाएं, हिम्मत किए जाएं, मजदूरी किए जाएं, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आपकी एक दिन की मजदूरी जो आप खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन की खिदमत के लिए और उसकी इबादत के लिए करेंगे वो 1000 दिन से बेहतर है। लेकिन लुदीकिया की कलीसिया इन बातों से नावाकिफ थी, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर उनके मालदार होने का, उनके तमाम तर चीजों और अशिया को जो उन्होंने हासिल कर ली हुई थी उसका एक गिलाफ चढ़ा हुआ था, और वो उन तमाम तर चीजों को देख नहीं पा रहे थे। इसलिए खुदावन यीशु मसीह उनसे कहता है कि मुझसे सुरमा ले लो ताकि तुम बीना हो जाओ। आगे वो कहता है मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और तंबीह करता हूं, बस सर गर्म हो और तौबा कर। हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैं भी जब अवाइल में, अपनी मसीही जिंदगी के अवाइल में चर्च में जाता था तो मैं कहता था कोई ऐसी गल होवे जेड़ी मनु फर्श तो चुक के अर्श ते पा दे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जिनको मैं अजीज रखता हूं उनको मलामत और तंबीह करता हूं। अगर किसी को मलामत और तंबीह के साथ कोई प्रॉब्लम है और वो उसको कबूल नहीं कर रहा और यीशु मसीह फिर भी उसको मलामत कर रहा है, तो ये जान लीजिए कि वो आपको अजीज रखता है। उसकी मलामत को सुनिए और तंबीह को कबूल कीजिए, क्योंकि दुनिया के तमाम तर रिश्ते आपसे जुदा हो जाए, हर एक इंसान आपका हाथ छोड़कर चला जाएगा, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो कहता है कि शीर ख्वार बच्चे की मां उसे छोड़ सकती है लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। जबूर में 27 जबूर की 10वीं आयत में खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जब मेरा माँ और बाप और माँ मुझे छोड़ जाएंगे तो तू मुझे संभाले, क्योंकि खुदावन खुदा हमसे कभी दस्त बरदार नहीं होता। जिनको उसने चुन लिया हम उसकी तरबियत और तनबीह को, मलामत को सुनते नहीं। जिस तरह के मुशरफ बेटा, प्रोडिगल सन, उसने भी अपना पैसा लिया, अय्याशी करके आ गया, फिर सूअरों की नजासत से भरा हुआ आया, लेकिन बाप ने उसे गले लगाया। हम गिर सकते हैं, हम खुदा से दूरी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे जिस्म में गुनाह है, लेकिन खुदा यहोवा पाक खुदा हमसे प्यार करता है। उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा है, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस जहां के आखिर तक तुम्हारे साथ। लुदीकिया की कलीसिया को खुदावन यीशु मसीह तौबा की ऑफर कर रहा है कि तौबा करो। ठीक है, जितना तुमने कर लिया, जितना तुमने सोच लिया उतना ही बहुत है। मैं तुम्हें मलामत कर रहा हूं, मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूं, उस तंबीह को, मलामत को कबूल करो, तौबा करो। आगे वो एक सबसे बड़ी अहम बात करता है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा
ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. ہمارے بزرگ خادم ہر دل عزیز سندر سنگھ صاحب، برطانیہ میں انہیں ایک جگہ پر کلام سنانے کی دعوت دی گئی، مدعو کیا گیا. وہ وقت سے پہلے اس گرجا گھر کے اندر جا کر بیٹھ گئے. آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہوئے. کسی نے آگے کہا جی یہ ہمارا بینچ ہے، ہم آج سنڈے ادھر ہی بیٹھتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے آتے 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 لاسٹ بینچ پہ چلے گئے. لاسٹ بینچ پہ بھی لوگ آ کے بیٹھ گئے، وہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوتے ہوتے رش بڑھتا گیا، کیونکہ سب کو پتا تھا سادھو سندر سنگھ آ. سادھو سندر سنگھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان کا شہرہ پوری دنیا میں تھا. ایسے بابرکت خادم تھے. تو وہ چرچ کے باہر چلے گئے، ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. پیچھے کندھے پر ان کے کسی نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے، میں وہ سنا رہا. تو انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہتا ہے وہ یسو. یسو کہتا ہے کدھر کھڑا ہے؟ کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوں. یسو کہتا ہے میں بھی باہر ہوں، چلو چلتے ہیں. یہ لودیکیا کی کلیسیا کا حال ہے. چرچ بھرا ہوا ہے لیکن یسو اندر نہیں ہے. یسو کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. اور جب آپ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کھٹکانے والا کھول دے گا دروازہ. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. باہر سے ان لاکنگ میکینزم نہیں ہے، لاکنگ میکینزم اندر سے ہے. آپ گھر کے اندر ہیں، آپ گھر کے مالک ہیں، آپ ہی دروازے کو کھولیں گے. لودیکیا کی کلیسیا کو یسوع مسیح یہ فرما رہا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، میں تم سے دستبردار نہیں ہوا، میں نے تمہیں ہرگز کھو نہیں دیا، کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو ہرگز کھو نہ دے گا. وہ آخری لمحہ تک ہمارے پیچھے آئے گا. اس ٹائم فریم کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا لمحہ ہے، لیکن انسان کا ٹالرنس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ٹالرنس، اس کی قوت برداشت کا پیمانہ کسی ہستی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نے ہم سے پیار کیا اور وہ آج تک دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اور ہم میں سے بیشتر نے دروازہ کھولا بند کیا، کھولا بند کیا. وہ جس طرح بچے نہیں کرتے، کھولا آواز دے کے پھر بند کر دیا، اس طرح بچے کرتے ہیں. اور ہم خدا کے بچے ہیں. ہم ایسی شرارتیں اس کے سامنے کر رہے ہیں، وہ فی الحال انجوائے کر رہا ہے، وہ ریلیکس ہے، وہ بچہ ہے یار، کتنا پیارا لگ رہا ہے. لیکن ایک لمٹ ایسی آ جاتی ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب آپ دروازہ کھول کے میرے جتنا بچہ ہو اور دروازہ کھول کے چاہ کرے گا نا آگے سے، ایسے ہی پھر کوئی چیز آئے گی، پھر مجھے پتا چلے گا کہ نہیں میں نے غلط کیا. تو ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس کرنے کے بعد ہمارے پاس ندامت کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا. خداوند یسوع مسیح لودیکیا کی کلیسیا کو، جو ایک دفعہ زلزلے کے باعث تباہ ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھے کہ وہ کیا رہا ہے یار، ان کی زندگیوں کے اندر اتنی بڑی حماقت مار رکھی تھی کہ وہ اپنے اوپر ہی بھروسہ کیے بیٹھے. چنا خداوند نے ہے، گناہوں سے خداوند نے دھویا ہے، اور وہ بھروسہ اپنے آپ پر کر رہے. اور کلام مقدس کہتا ہے ملعون ہے وہ شخص جو آدمیوں پر بھروسہ رکھتا ہے. اور وہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھ رہے ہیں جس کو خود کسی چیز کا نہیں پتا. اور خداوند یسوع مسیح ان سے ایک وعدہ کرتا ہے. یہ وعدہ جو ان سا اس کے اندر
وہ یہ ہے کہ جو دروازہ کھولے گا میں اس کے پاس اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ بات جب میں بڑا سیکولر اسٹیٹ آف مائنڈ سے پڑھتا ہوں نا تو مجھے اس کے اندر پیٹوازم نظر آتا ہے کہ یار پہلے وہ میرے ساتھ کھائے گا پھر میں اس کے ساتھ کھاؤں گا، پھر میں اس کے ساتھ کھاؤں گا وہ میرے ساتھ کھائے گا۔ اصل میں بات کیا ہے، کلام مقدس کے اندر کھانا کلام کو کہا جاتا ہے۔ جب سامری عورت کے ساتھ یسوع مسیح ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے شاگرد آ کر اسے کہتے ہیں کہ اب روٹی کھا لے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے خدا کی خدمت کروں۔ ہم مسیح کے ساتھ خدمت کریں گے، اور اگر ہم اکیلے خدمت کر رہے ہیں تو مسیح ہمارے ساتھ ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اپنے دل کے دروازوں کو کھولو۔ یہ اس بات کی ریپرزنٹیشن ہے کہ جو کچھ تم زمین پر چاہو گے آسمان پر ہو جائے گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اور تم میرے ساتھ۔ اور جو غالب آئے میں اسے، یہ میں 21ویں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اس سے بڑا وعدہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ساری محنت، ساری مشقت خداوند نے کی۔ خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس نے ساری محنت کی، کاریگروں کی طرح محنت کی۔ جس طرح کہ امثال کے اندر حکمت کوچا میں پکارتی ہے، مسیح یسوع حکمت ہے، وہ ماہر کاریگروں کی طرح ہر ایک چیز کو بنانے کے اندر محنت کرتا رہا، اور زمین کے اوپر آ کر اس نے ایک محنت کی۔ اس کے پاس سونے کا وقت نہیں ہوتا تھا، کھانے کا وقت نہیں ہوتا تھا، سر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ساری محنت وہ کر گیا، صلیب وہ اٹھا گیا۔ خدا کی قدرت اور اپنے کلام کی طاقت کی بدولت وہ آج زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا۔ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یار میری باتیں مان لو، میں تمہیں اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی جو ہمیں گفٹ مل رہی ہے، بلیسنگ مل رہی ہے، وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، اس کو ٹھکرا کر ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ لودیکیا کی کلیسیا اپنے آپ کو بڑا سرٹیفائیڈ قسم کا ہائی جینٹری کا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو اونچا کرتا ہے وہ نیچا کیا جائے، اور جو اپنے آپ کو پست کرتا ہے اسے اونچا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے خدا کی خاصیت ہے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند، وہ ہمارے دلوں کے حالاتوں سے واقف ہے، ہماری ارادوں سے، ہمارے خیالوں سے واقف ہے، وہ دور ہی سے ہمارے خیالات کو جانچ لیتا ہے۔ وہ ہمارا خدا ہے، وہ خدا ہے جو ابتدا ہی میں سے انتہا کی باتوں کو بتا دیتا ہے۔ ہم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو ہم گمراہی میں نہ رکھیں میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں۔ مجھے پتا میں کافی زیادہ ٹائم لے گی، ہاں جی 11:15 ہو گئی، اسی لیے میں کلام جو سا نا تیار بہت تھوڑا تھوڑا کرتا ہوں، لیکن آج ٹاپک ایسا تھا جس کو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اور وقت ضائع نہیں کرتے، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میری باتوں کو کنسیڈر کیجئے کہ یہ باتیں میں اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنے کے لیے نہیں بتا رہا، میں آپ کو خداوند کے کلام کی باتیں بتا رہا ہوں جو آپ سے محبت رکھتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔